بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث حضرت علی علیہ السلام ہوئے، کوئی دوسرا نہ ہوا۔ ربیہ ابن ناجد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المومنین، اپنے چچا کے ہوتے ہوئے آپ رسول اللہ کے وارث کیسے ہو گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک گروہ مردم کان کھول کر اچھی طرح سن لو، وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ابنی عبد المطلب کو، ہم لوگوں کو کسی ایک شخص کے گھر میں، یا شاید آپ نے ہم لوگوں میں سے سب سے بڑے شخص کے گھر میں جمع کیا اور صرف 1.5 سیر زعفرانی کھانا تیار کرایا، اور اتنے ہی کھانے میں ہم لوگ اچھی طرح کھا پی کر سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا اور پانی جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، حالانکہ ہم لوگوں میں بعض ایسے تھے جو ایک سالم بھیڑ کا بچہ کھا جاتے اور ایک ڈول بھر پانی پیتے۔ جب سب کھانا پانی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا، اب بتاؤ تم لوگوں میں سے کون ہے جو میری بیعت کرتا ہے، میرا بھائی، میرا وارث اور میرا وصی بننے کو تیار ہے؟ تو اگرچہ میں اس مجمع میں سب سے کم سن تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سارے مجمع سے 3 مرتبہ یہی پوچھا، اور ہر مرتبہ میں اٹھا اور میں نے کہا کہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور میں نے کہا میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اس لیے میں اپنے ابن عم کا وارث بنا اور میرے عم عباس وارث نہ بنے۔ حارث بن نوفل نے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تو اپنے سب سے زیادہ قریبی قبیلے والوں کو ڈرا، سورہ شعراء آیت نمبر 214 نازل ہوئی، تو آپ نے عبد المطلب کو بلایا، اور وہ اس وقت کم و بیش 40 مرد تھے، اور پوچھا کہ تم میں سے کون شخص میرا بھائی، میرا وصی، میرا وارث، میرا وزیر اور میرے بعد میرا خلیفہ بننے کو تیار ہے؟ اور یہ بات آپ نے فرداً فرداً ایک شخص سے پوچھی، مگر سب انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں میری باری آئی اور مجھ سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا، میں تیار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بنی عبد المطلب، یاد رکھو یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی، میرا وزیر اور میرے بعد تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ یہ سن کر ساری قوم ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بولی کہ لیجئے، آپ کو بھی حکم ملا ہے کہ اس بچے کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ وہ سبب جس کی وجہ سے بعض ائمہ نے تلوار اٹھائی اور بعض اپنے گھر میں خاموش بیٹھ گئے، بعض نے اپنی امامت کا اظہار کیا، بعض نے اس کو مخفی رکھا، بعض نے نشر علوم کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک صحیفہ لے کر نازل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس نہ کوئی صحیفہ بھیجا اور نہ اس کے بعد کوئی صحیفہ بھیجا۔ اس صحیفے میں سونے کی مہریں تھیں۔ الغرض حضرت جبرائیل نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا وصیت نامہ
آپ کے اہل میں جو سب سے زیادہ نجیب و شریف ہو اس کے لیے ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے اہل میں سب سے زیادہ نجیب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ جب آپ وفات پا جائیں تو وہ اس میں سے ایک کو توڑیں اور اس میں جو کچھ بھی تحریر ہے اس پر عمل کریں۔ چنانچہ جب رسول اکرم نے وفات پائی تو حضرت علی نے اس صحیفے کی ایک مہر توڑی اور اس پر عمل کیا، اور وقت وفات وہ صحیفہ امام حسن کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی، اس میں جو مرقوم تھا اس پر عمل کیا، اور وقت وفات امام حسین کے حوالے کیا۔ انہوں نے مہر توڑی، اس میں یہ تحریر پایا کہ ایک ایسے گروہ کو ساتھ لے کر نکلو جو تمہارے ساتھ شہادت کے لیے تیار ہو، اور تم اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اور انہوں نے اس میں جو کچھ تھا اس پر عمل کیا۔ پھر صحیفہ اپنے بعد ایک مرد کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی اور اس میں لکھا ہوا پایا کہ خاموشی اختیار کرو، چپ رہو، اپنے گھر میں بیٹھو اور تا دم مرگ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ پھر انہوں نے اپنے بعد وہ صحیفہ ایک مرد کے حوالے کیا۔ انہوں نے مہر توڑی، اس میں تحریر پایا کہ تم لوگوں سے حدیثیں بیان کرو، انہیں فتوے دو اور اپنے آباء و اجداد کے علم کی نشر و اشاعت کرو۔ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ پھر اپنے بعد انہوں نے وہ صحیفہ ایک مرد کو دیا۔ انہوں نے مہر توڑی، اس میں یہ تحریر پائی کہ تم لوگوں سے احادیث بیان کرو، انہیں فتوے دو اور اپنے آباء و اجداد کے علم کی نشر و اشاعت کرو۔ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ صحیفہ ایک مرد کو دیا۔ انہوں نے مہر توڑی، اس میں یہ تحریر پائی کہ تم لوگوں سے احادیث بیان کرو، انہیں فتوے دو اور تمہارے آباء نے جو کچھ کیا ہے اس کی تصدیق کرو، اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔ پھر وہ اپنے بعد یہ صحیفہ ایک اور مرد کے حوالے کریں گے، اور وہ اپنے بعد یہ صحیفہ ایک اور مرد کے حوالے کریں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ وجہ جس کی بنا پر رسول اللہ نے حضرت علی کو مال غنیمت میں 2 حصے دیے، حالانکہ ان کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے تھے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس مدینہ آئے تو گو کہ حضرت علی علیہ السلام کو اہل مدینہ پر اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، مگر جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو 2 سہم 2 حصے دیے اور فرمایا، ایک گروہ مردم، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس سوار کو نہیں دیکھا تھا جس نے داہنی جانب سے مشرکین پر حملہ کیا تھا اور انہیں شکست دی؟ پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں تو مال غنیمت میں میرا ایک حصہ ہوا، اور میں نے اپنا وہ حصہ علی کو دے دیا، اور وہ سوار جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور ایک گروہ مردم، میں تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس سوار کو بھی دیکھا تھا جس نے لشکر کے بائیں جانب سے مشرکین پر حملہ کیا، پھر آیا اور مجھ سے گفتگو کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، لہٰذا مال غنیمت میں میرا بھی ایک حصہ ہے، اور میں وہ اپنا سہم علی علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ اور وہ سوار میکائیل علیہ السلام تھے، اور بخدا میں نے علی کو جو 2 حصے دیے وہ جبرائیل و میکائیل کے حصے تھے۔ یہ سن کر مجمع نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ناظرین، یہ وہ اسباب تھے جس کی بنا پر حضرت علی رسول پاک کے وارث بنے، اور کچھ ائمہ نے تلوار اٹھائی اور کچھ اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہے، اور کچھ نے
علوم کو نشر کیا اور بعض نے نہیں کیا، اور مال غنیمت میں حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک نے 2 حصے دیے، حالانکہ وہ مدینے میں نائب بن کر رہ گئے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔